امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو جی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بھنڈی کے فائدے۔ اور اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور بچے بھی اسکول جا چکے ہیں، ہسبینڈ بھی آفس چلے گئے ہیں، تو میں اپنا کھانا صبح ہی ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو سوچا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ بھنڈی بنا رہی ہوں کھانے میں، تو آپ کے ساتھ ایک اچھی معلومات شیئر کی جائے جو مجھے معلوم ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو بھی یہ ساری باتیں بتائی جائیں جو بھنڈی کے فائدے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں کون سے وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ساری یہ معلومات شیئر کروں گی۔ اور اس وقت میں اپنے کمرے میں آ رہی ہوں ساری چیزیں رکھنے کے لیے، کیونکہ بھنڈی کو سب سے پہلے اچھے سے دھویا جاتا ہے، اس کے سارے جو مٹی لگی ہوتی ہے ساری، یہ دیکھیں یہ بھنڈی ہے میرے ہاتھ میں، اور میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے 2-3 دفعہ پانی میں سے۔ اور اب میں اس کو ڈرائی کرنے کے لیے ایک دسترخوان بچھایا ہے میں نے کمرے میں، تو میں اس کے اوپر اس کو ڈرائی کرنے کے لیے پھیلا دوں گی پنکھے کے نیچے، کیونکہ جب تک یہ ڈرائی نہیں ہوگی تو گیلی گیلی ہم نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ اس کا جو لیس ہوتا ہے نا بھنڈی کا تو وہ اس میں آ جاتا ہے، ہم اس کو ڈرائی کر کے ہی اس کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے ساری بھنڈی پھیلا دی ہے، اور اب یہ جب تک یہ ڈرائی ہوتی ہے پھر میں ملتی ہوں آپ سے۔ اور میں اپنے کھانے میں سب سے زیادہ گرین سبزی ہی یوز کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ہری سبزی استعمال کرنے سے ہی جسم میں آئرن پایا جاتا ہے، اس میں ہری سبزیوں میں، تو میں زیادہ تر یہ استعمال کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بھنڈی بالکل ڈرائی ہو چکی ہے، اور اب میں اس کو کٹنگ کروں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بتاتی رہوں گی کہ بھنڈی میں کون سے ایسے فائدے ہیں جو کہ ہم کھاتے ہیں۔ بھنڈی تو ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پھلی کی صورت میں بے حد لیسدار سبزی ہے۔ اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اکثر گاؤں میں ہی زیادہ تر لوگ اچار ڈال رہے ہوتے ہیں، شہر میں بہت کم موجود ہوتے ہیں اس طرح کا اچار۔ اور اس کا اوپر والا حصہ سخت ہونے سے پہلے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اوپر کا حصہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ استعمال میں نہیں آتا، وہ بھنڈی جو ہے نا وہ کڑک ہو جاتی ہے، کھائی نہیں جاتی۔ اور یہ کپاس کی نسل میں سے ہے، اور یہ ولایتی اور دیسی 2 اقسام کی صورت میں سبز اور سفید حالت میں کاشت کی جاتی ہے۔ اور یہ میدانی علاقوں کی سبزی ہے جو فروری سے لے کر جولائی تک میدانی علاقوں میں، اپریل میں پہاڑی علاقوں میں بوئی جاتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں کی سبزی ہے جو کہ وہیں بوئی جاتی ہے۔ بھنڈی ایک مشہور سبزی ہے، اور بعض ماہرین کے خیال کے مطابق اس کا اصل مقام ہندوستان میں مصر میں بھنڈی سے ایک خاص ڈش جو مصر میں نا اس کی خاص ڈش بنائی جاتی ہے، اس کا نام ہے ناف تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک مصر کی خاص ڈش ہے۔ تو اس کی تاثیر کے بعد اہل بنگال والے زمانہ قدیم میں گلے کے خراش کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اب نزلہ زکام اور پیشاب کے جتنے بھی امراض ہیں، مثلاً سوزش وغیرہ کے لیے اس کا جو شاندار استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھنڈی ایک سدا بہار جھاڑی ہے، اس کا قد 120 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی پتیاں 3 سے 5 تک کے حصوں میں مشتمل قلب نما ہوتی ہے، جس کی ڈنڈی 1.5 سینٹی میٹر لمبی اور پٹی دار ہوتی ہے۔ اور جی امریکہ میں غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں وٹامنز، معدنیات، اینٹی آکسیڈنٹ سمیت دیگر غذائی اجزاء بھرپور مقدار میں شامل ہوتے ہیں، جو نہ صرف انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں
بلکہ اس سے کئی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنے سارے اس کے فوائد ہیں جو کہ بھنڈی میں پائے جاتے ہیں، اور جو بھنڈی نہیں کھاتے تو آج سے بھنڈی کھانا شروع کر دیجئے، کیونکہ اس میں اتنے سارے فوائد ہیں کہ ابھی جو سارے میں نے آپ کو بتائے ہیں، بہت اچھی یہ سبزی ہے۔ اور میرے خیال سے یہ جو ہے بھنڈی ہر طریقے سے ہم گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں، ہم خالی بھنڈی بھی بنا سکتے ہیں، ہم جو پیاز کے ساتھ بناتے ہیں بھنڈی، وہ میں جو ہے بالکل ابھی پیاز کے ساتھ جو ڈرائی والی بنتی ہے میں اکثر یہی بناتی ہوں، اس میں اور کچھ نہیں ڈالتی، اور یہ بہت مزے کی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے نا، اور بہت اچھی بنتی ہے۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، میری فیملی کو، میرے ہسبینڈ کو، اور ہم زیادہ تر ہی سبزی کھانا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم گوشت بہت کم کھاتے ہیں کیونکہ غذائیت نہیں ہوتی گوشت میں، اور ظاہر بیماری بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھنڈی میں سب کٹ کر چکی ہوں، اور جو اس کا کچرا ہے وہ اب میں اپنی مرغیوں کو ڈالوں گی، کیونکہ جو بچ جاتا ہے تو میں نے اپنے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں، ابھی میں یہ بھنڈی رکھ کر، اور یہ کچرا میرے ہاتھ میں، اس کا جو اوپر کے سارے جو ہیڈ کی طرف سے کنارے میں نے توڑے میں، تو ہم اس کو مرغیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو مرغیوں کا پنجرہ بھی دکھاتی ہوں جو ہم نے اوپر کی طرف بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں اوپر کی طرف جا رہی ہوں، ایک کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے خاص مرغیوں کے لیے۔ تو وہ پنجرہ کھول کے پہلے تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایک ہمارا مرغا تھا، وہ میں نے ابو کو بھجوا دیا، وہ بہت ڈر لگتا تھا مجھے اس مرغے سے، تو میں تو کھانا بھی نہیں ڈالتی تھی بیچاری مرغیوں کو، میرے ہسبینڈ ہی ڈالتے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہ 2 مرغے ہیں ہمارے پاس، اور یہ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ میں نے ایک اپنے کلپ میں چھوٹا سا جو شارٹ ہے نا، اس میں یہ 3 بچے جب یہ ہوئے تھے مرغے نے دیے تھے، تو وہ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے، آپ میری ویڈیو میں جا کے سرچ کریے گا۔ وہ 2 دن کے تھے، اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ 2 مہینے کے ہیں، یہ چوزے چھوٹے چھوٹے سے ہمارے یہ 2 مہینے کے ہو چکے ہیں۔ یہ 2 مرغیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ روز انڈے دیتی ہیں، تو ہم انڈے بھی انہیں کے ہی کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس دیسی مرغے ہیں، وہ مرغا بھی دیسی تھا، میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی۔ مرغے کا کھانا ڈال کے ہم واپس آ رہے ہیں، کیونکہ مرغی دیکھیں جب ہم گھر میں کوئی بھی چیز رکھتے ہیں، کوئی بھی جانور رکھتے ہیں، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی ان کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ہاں لیکن صفائی مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن میرے ہسبینڈ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں۔ پانی بھی میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ ان کے پاس جا کے ڈالنا پڑتا ہے، اور مجھے نا تھوڑا جانوروں سے ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ مرغی ہے، ان ایسی چیزوں سے مجھے کافی ڈر لگتا ہے، میں جانور کے اتنے قریب نہیں آتی۔ تو جی آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا، اور میرے ساتھ اور نئی میں معلومات آپ کے ساتھ لے کر آؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ جو نئی نئی ویڈیو لے کر آتی ہوں تو میری جو شیئرنگ ہے آپ کو کیسی لگتی ہے، اور میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چیزیں، تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میں انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔